امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے۔ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔ ایران میں کچھ لوگ مناسب ہیں، کچھ نہیں۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے نمائندوں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ کے لیے بہترین اور قابل احترام ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسلام آباد میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات۔ عباس عراقچی آج مسقط سے اسلام آباد پہنچے۔ مختصر دورے کے بعد پاکستان سے روس روانہ ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کی۔ آبنائے ہرموز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جاری حد پر بات کی۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ جمعے کی رات اسلام آباد پہنچے تھے۔ ہفتے کے روز انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی۔ ان ملاقاتوں کے بعد عباس عراقچی مسقط روانہ ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ آج شام مسقط سے اسلام آباد پہنچے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے عمان کے سلطان کو علاقائی ممالک کو امریکی مداخلت سے آزاد مشترکہ سیکیورٹی نظام تشکیل دینے کی تجویز۔ عباس عراقچی نے کہا مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی عدم تحفظ اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عمان کے سلطان حسن بن طارق ال سعید سے ملاقات میں آبنائے ہرموز سے محفوظ آمد و رفت اور علاقائی سیکیورٹی سمیت علاقائی صورتحال اور دو طرفہ معاملات پر گفتگو۔ آج اسلام آباد آمد سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی کی قطری وزیر اعظم کے علاوہ مصری اور فرانسیسی وزرائے خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کی صورتحال، مستقل جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ امریکی صدر کے صحافیوں کے ساتھ ڈنر کی تقریب کے دوران ہوٹل میں فائرنگ، حملہ نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کھڑے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور دوڑتا ہوا گزر گیا۔ صدر ٹرمپ نے حملے کی ویڈیو اور ملزم کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریب کے آغاز پر صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔ اچانک 6 گولیاں چلائی گئیں جس پر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہو گئے۔ فائرنگ کی آوازوں پر بال روم میں افراتفری مچ گئی، لوگ ٹیبلز کے نیچے بیٹھ گئے۔ مسلح اہلکاروں نے فوری اندر داخل ہو کر پوزیشن سنبھال لی۔ سیکرٹ سروس نے صدر ٹرمپ کو حصار میں لیا۔ ٹرمپ تھوڑے لڑکھڑائے اور پھر اہلکار انہیں ہال سے باہر لے گئے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ملزم نے گرفتاری کے دوران سخت مزاحمت کی۔ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ صدر ٹرمپ کا تقریب 30 دن کے اندر دوبارہ منعقد کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں حملہ کا ہدف وہی تھے۔ واقعے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے بروقت اقدام کیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا جو لوگ بہت بڑے اقدام کرتے ہیں، جو بڑا اثر چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ چند برسوں میں ریپبلکنز پر پہلا حملہ نہیں۔ وہ اپنی تقاریب منسوخ نہیں کریں گے۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا حملہ کو فوری طور پر روکا گیا۔ تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا۔ اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔ حملہ ذہنی طور پر بیمار شخص تھا۔ حملہ کے گھر والے جانتے تھے کہ اس کے مشکلات درپیش ہیں۔ قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ حملہ کا ممکنہ ہدف امریکی صدر تھے۔ ایسا لگتا ہے ملزم نے اکیلے کارروائی کی اور وہ ہوٹل میں ہی مقیم تھا اور حکومتی عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ پیر کو اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سال کے ٹامس ایلن کے طور پر ہوئی۔ مبینہ حملہ نے حکام کو بتایا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداران کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ واشنگٹن کے میئر کا کہنا ہے کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکرٹ سروس کی طرف بڑھا تو ایک اہلکار نے اسے روکا۔ واشنگٹن پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ہوٹل کی ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا کہ حملہ ہتھیار کے ساتھ اندر کیسے داخل ہوا۔ مبینہ حملہ کے پاس ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو تھے۔
ایران کو پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کے لیے تجارت کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت تجارت نے پاکستان کے ذریعے سامان ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کر دی۔ ٹرانزٹ اشیاء پاکستان کے ذریعے ایران کے کسی مقام تک پہنچائی جائیں گی۔ نقل و حمل کے روٹس کا تعین بھی کر لیا گیا۔ گوادر، پورٹ قاسم، لیاری، اورماڑہ، پسنی اور گبد روٹس میں شامل۔ کراچی، خضدار، دالبندین، تفتان، گوادر، تربت کے راستے بھی شامل۔ سامان کی نقل و حمل FBR کی جانب سے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے شہر چانگشا میں ہیوی انڈسٹری کا دورہ۔ صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور۔ صدر نے دورے میں انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون، ٹیکنالوجی منتقلی اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا۔ صدر زرداری کو کمپنی کی فلیگ شپ فیکٹری کا دورہ کرایا گیا۔ صدر نے ٹیکنالوجی کے انضمام اور صنعتی پیداوار کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی اہمیت کو سراہا۔ صدر مملکت نے صوبہ ہونان کے گورنر کے ظہرانے میں شرکت کی۔ صوبائی پارٹی سیکریٹری شین شاؤمنگ نے بتایا کہ ہونان کے جامعات نے پاکستانی اداروں سے تعاون کے 12 معاہدے کیے۔ 959 پاکستانی طلبہ ہونان کے مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں۔ صوبے کے گورنر نے پاک چین دوستی کو مثالی قرار دیا۔ صدر زرداری نے کہا پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہیں۔ $120 ارب مالیت کے سولر پینل امپورٹس میں اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کا اسکینڈل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدعنوانی میں ملوث تمام افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ تادیبی کارروائی اور قانونی چارہ جوئی کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی 2 کمیٹیز بھی تشکیل۔ $25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کے لیے فیس اور لائسنس کی ضرورت ختم کرنے کی سفارش۔ پاور ڈویژن نے نیپرا سے ریگولیشنز 2026 کے چند پہلوؤں پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا کہ 2015 کے ضوابط کے تحت 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے لیے نیپرا سے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔ تبدیلیوں سے چھوٹے پیمانے پر صارفین میں قابل تجدید توانائی کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے نظاموں کے لیے کیوی بیٹر مارک چیپمن کی 33 گیندوں پر 69 رنز کی جارحانہ اننگز۔ PSL 11 کے راؤنڈ کے آخری میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ 13 مجموعی پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ میچ میں ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ میں 7 وکٹ پر 192 رنز بنائے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ PSL 11 میں راؤنڈ میچز کے اختتام پر حتمی 4 ٹیمز کا فیصلہ ہو گیا۔ پشاور زلمی نے 17 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، اسلام آباد یونائیٹڈ نے 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسری، ملتان سلطانز نے 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم لاہور قلندرز اور کراچی کنگز سے بہتر رن ریٹ کی بنا پر 10 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر رہی۔ ایونٹ میں پلے آف کا سلسلہ منگل 28 اپریل سے شروع ہوگا۔ کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کوالیفائر کھیلیں گے۔ 29 اپریل کو پہلے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کی ٹیمز لاہور میں مد مقابل ہوں گی، جبکہ دوسرا ایلیمنیٹر 1 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ PSL پلے آف کے میچ اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دی جائے، سوشل میڈیا پر شائقین کا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ اوپن PSL فار پبلک سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف PSL فائنل میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت پہلے ہی دے چکے۔ HBL PSL 11 پہ شائقین کرکٹ کا انتظار بس ختم ہونے کو ہے۔ ایونٹ کے فائنل کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروخت آج سے شروع ہوگی۔ تماشائی فزیکل ٹکٹ منگل سے خرید سکیں گے۔ سب سے سستا ٹکٹ $1500 میں دستیاب۔ مہنگے ترین ٹکٹ کی قیمت $12,000 مقرر کی گئی ہے۔ PSL کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے شاندار تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ مسافر کہتے ہیں آئے دن کرائے بڑھ جاتے ہیں، جس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سبزی اور فروٹ کی قیمتیں بڑھ گئیں، شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ کراچی سائٹ ایریا میں رکشہ 2 ٹریلرز کی زد میں آ گیا۔ رکشے میں سوار بچی جاں بحق، 2 خواتین اور 1 مرد زخمی۔ فرار ٹریلر ڈرائیور کی تلاش جاری۔
حکاموں کی سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار۔ FIA کا کہنا ہے گرفتار ملزم پاکستان سے 40 افراد کو لے کر لیبیا گیا تھا۔ تفتیش میں ملزم نے تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے نئے واقعے کا بتایا ہے۔ 5 اپریل کو تارکین وطن کی ایک کشتی لیبیا سے اٹلی روانہ ہوئی تھی۔ لاپتہ افراد میں 16 پاکستانی شامل تھے۔ ملک بھر میں رواں سال خسرے سے 70 اموات ہوئیں۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق سب سے زیادہ 40 اموات سندھ میں ہوئیں۔ ملک میں 16,000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 4,000 کیسز میں خسرے کی تصدیق ہوئی۔ سندھ میں 1,100 سے زائد کیسز کی لیبارٹری سے تصدیق ہوئی۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں FBI انسپیکٹر پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ پولیس نے نامزد ملزم آغا شہید کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر لیں۔ کہا ملزم کو فرار کرانے میں مدد دینے والے باپ بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔ معمولی جھگڑے پر ملزم نے سر عام شہری پر گولیاں چلائیں۔ ملزم آغا شہید کے والد آغا اصغر پٹھان کا کہنا ہے کہ واقعے کی رات 4 لڑکوں نے بیٹے سے جھگڑا کیا اور اسے مارا پیٹا۔ 23 اپریل کی رات سے بیٹا لاپتہ ہے۔ IG سندھ سے درخواست ہے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے۔ گاڑی ٹکرانے اور فائرنگ کا واقعہ 23 اپریل کو پیش آیا تھا۔ مردان میں ماربل کی کان میں پھنسے مزدور نے 17 دن ملبے کے نیچے کیسے گزارے؟ عبدالوہاب نے پل پل کی کہانی سنا دی۔ کہا 31 مارچ کی صبح 4:30 بجے پہاڑ سے پتھر برسے۔ جہاں پھنسا وہاں چلنے پھرنے کی جگہ بھی کم تھی۔ بارش کا پانی بہہ کر آتا تھا۔ اس سے بھوک اور پیاس مٹانے کی کوشش کی۔ ہمت اور امید نہیں چھوڑی۔ ہوش و حواس قابو میں رکھے۔ 17 روز تک خدا کو یاد کیا۔ 16 اپریل کو ریسکیو اہلکاروں کو کامیابی ملی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ بڑا پہاڑ، بارش اور دھماکوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ نے اس آپریشن کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ ایک زندگی بچانے کے لیے 50 افسران اور اہلکاروں نے دن رات کام کیا۔ بحری جہاز آنر 25 پر صومالی قزاقوں نے قبضہ کر لیا۔ 10 سے زائد پاکستانی یرغمال بنا لیے، جن میں کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ اہل خانہ شدید پریشانی میں مبتلا، حکومت سے فوری مدد کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا اور سپورٹ کرتا ہے۔ دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ وزیر اعظم نے 1 سال قبل کاکول میں پہلگام واقعے پر پاکستان کا واضح اور 2 ٹوک موقف پیش کیا تھا۔ بھارت کو غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ اس پیشکش کے بعد بھارت سفارتی محاذ پر بیک فٹ پر چلا گیا۔ جواب نہ دینا بھارتی موقف پر سوالیہ نشان ہے۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ زیر تعمیر ریڈ لائن BRT کا دورہ۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے مین کوریڈور کا دوبارہ ٹینڈر کریں گے۔ 2 سے 3 دن میں باقاعدہ یہاں پر سرگرمی نظر آئے گی۔ امید ہے 2 سے 3 مہینے میں مکس ٹریفک لین کا کام مکمل ہوگا۔ مراد علی شاہ نے یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والوں سے معذرت بھی کی۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا یونیورسٹی روڈ پر BRT کا کام FWO نے آج دوبارہ شروع کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر مودی سوچ پروان چڑھ رہی ہے۔ بھارت عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اقلیتی رہنما کھیل داس کوہستانی نے کہا مودی سرکار اقلیتوں کے خلاف سرکاری مشینری استعمال کر رہی ہے، کوئی اقلیت محفوظ نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں آج ختم ہو گئیں۔ اہل پاکستان بالخصوص اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے صبر اور تعاون کا شکریہ۔ آپ کی حمایت ہمیں مہمانوں کی حفاظت یقینی بنانے، خطے میں امن کے لیے کوششیں آگے بڑھانے کے قابل بناتی ہے۔ ہم ان مقاصد کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف زرداری کی واشنگٹن میں فائرنگ واقعے کی مذمت۔ ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار۔ کہا عشائیے میں فائرنگ کے واقعے سے صدمہ ہوا،
یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول خیریت سے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایسے واقعات سفارتکاری کے دشمن اور کسی بھی مہذب معاشرے میں ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ کے صدر اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا فائرنگ کے واقعے میں امریکی صدر اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار۔ بادشاہ چارلز کا دورہ امریکہ پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ امریکہ میں کانگریس کے دونوں ایوانوں سے عام خطاب کریں گے۔ کنگ چارلز 9/11 یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا صدر ٹرمپ کو فون۔ برطانوی وزیر اعظم نے فائرنگ واقعے پر صدر ٹرمپ سے بات کی۔ برطانوی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اظہار اطمینان۔ آبنائے ہرموز پر بحری جہازوں کی دوبارہ نقل و حرکت کی ضرورت پر تبادلہ خیال۔ یورپی کمیشن کی صدر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت۔ واقعے پر صدر ٹرمپ سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جمہوریتوں میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس ڈنر سے پہلے ازراہ مذاق کہا کہ آج کچھ گولیاں چلیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ بہت دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ ترجمان نے یہ گفتگو مزاح کے طور پر کی لیکن بعد میں حقیقت میں گولیاں چل گئیں۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل اور لبنان کے اندر اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا دعویٰ۔ کہا جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کے جواب میں حملے کیے گئے۔ ناکام سفارتکاری پر انحصار یا انتظار نہیں کریں گے۔ اسرائیل کو جنگ بندی خلاف ورزیوں پر مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ لبنان کے دیہات میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسیحی آبادی کی املاک کی تباہی۔ مسیحی گاؤں ویبل میں چند روز پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں صنعتی شعبے کے لیے 1 ارب درہم پیکج منظور۔ اماراتی نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پیکج کا اعلان کیا۔ عرب امارات میں اہم صنعتوں کے مقامی فروغ کا فیصلہ۔ میڈ ان امارات کو بھرپور طور پر فروغ دینے کا منصوبہ۔ صنعت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال تیز کرنے کی منظوری۔ عرب امارات میں نیشنل کانٹینٹ پروگرام لازمی قرار دے دیا گیا۔ زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ کراچی میں 4 مئی سے شروع ہونے والے 3 میچز کی سیریز میں فاطمہ ثنا قیادت کریں گی۔ اسکواڈ میں عالیہ ریاض، عائشہ ظفر، منیبہ علی اور سدرا امین بھی شامل۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 12 سے 15 مئی کے 3 T20 میچز کی سیریز ہوگی جس کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ میراتھن کی تاریخ میں نیا ریکارڈ۔ دنیا کی 7 بڑی ریس میں سے ایک لندن میراتھن میں 2 ایتھلیٹس 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مقررہ فاصلہ طے کرنے میں کامیاب رہے۔ کینیا کے سیباسٹین ساوے نے 1 گھنٹے 59 منٹ اور 30 سیکنڈز کے ریکارڈ وقت کے ساتھ میراتھن جیت لی۔ ایتھوپیا کے یومف کیلجا نے دوسرے نمبر پر رہے۔ خواتین ایونٹ میں آصفہ کے نام رہی۔ لندن میراتھن کے 46ویں ایڈیشن میں شرکت کرنے والے 30 پاکستانیوں میں برطانیہ میں مقیم عبداللہ اطہر تیز ترین پاکستانی رنر قرار پائے۔ پاکستانی خواتین میں سارہ لودھی تیز ترین ایتھلیٹ رہی۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں سر سنگیت کی شام۔ بلوچستان کے معروف لوک فنکار استاد نور بخش نے اپنی سحر انگیز بینجو پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ ہر کوئی جھومتا رقص کرتا نظر آیا۔